ویلکم ٹو بریف کیس فائلز. میرا نام شہتاج بخاری ہے اور میرا نام فراز خان ہے. اور آج کا ہمارا کیس ہے شیلا ضیاء ورسز وابڈا. اس کی سائٹیشن ہے PLD 1994 SC 693. پاکستان کی ہسٹری میں ایسے کئی کیسز ہیں جو ہمارے لیگل سسٹم کو صرف شیپ نہیں کرتے بلکہ ہماری ایوری ڈے لائف یعنی ہماری روزمرہ کی زندگی پہ بھی ان کا امپیکٹ ہے. اسی طرح ہمارے پاس شیلا ضیاء ورسز وابڈا کا کیس آ جاتا ہے جو کہ ایک لینڈ مارک کیس ہے. اس میں ہمیں فنڈامنٹل رائٹس کی ڈسکشن بھی ملتی ہے. اس میں ہمارے پاس انوائرمنٹل پروٹیکشن کی ڈسکشن بھی آ جاتی ہے اور ہمارے پاس رائٹ ٹو لائف کے اوپر ایک ڈبیٹ آ جاتی ہے. اس میں نہ صرف کانسیپٹ آف لائف کو ڈسکس کیا گیا ہے لیکن ہمیں ایک کوالٹی آف لائف کی امپورٹنس یا اس کی پروٹیکشن پہ بھی ڈبیٹ مل جاتی ہے. اس کیس کے فیکٹس بھی دیکھ لیتے ہیں. 1990s کے دوران وابڈا گرد اسٹیشن کے قریب کچھ لوکلز تھے، کچھ رہائشی تھے جنہوں نے وابڈا کے اگینسٹ ایک پٹیشن فائل کی اور اس پٹیشن کی بیسز یہ تھی کہ ان ریزیڈنٹس کو ایشو تھا کہ وابڈا ایک گرد اسٹیشن کنسٹرکٹ کر رہا ہے اور اس کی کنسٹرکشن ان کے ریزیڈینشیل ایریا یعنی جہاں پہ یہ لوگ رہ رہے تھے اس کے قریب ہو رہی تھی. ان کا بیسک کنسرن یہ تھا کہ گرد اسٹیشن وہاں تعمیر تو ہو جائے گا اور وہ ملک کی پاور سپلائی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن بیکاز آف دی گرد اسٹیشن الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز بھی ایمٹ ہو رہے ہیں. دیز آر کالڈ EMF ریڈیشنز اور یہ ایک ہیلتھ رسک ہے. اور پٹیشنرز کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کے علاقے میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، تو پبلک کے لیے ایک خطرہ تھا بیکاز آف دی گرد اسٹیشن. ان کی آرگیومنٹ یہ تھی کہ ان کا آرٹیکل 9 وائلیٹ ہوتا ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. آرٹیکل 9 ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے وچ گارنٹیز دا سیکورٹی آف پرسن، جس کی ورڈنگ یہ ہے کہ نو پرسن شیل بی ڈپرائیوڈ آف لائف اور لبرٹی ایکسیپٹ ان اکارڈنس ود لا. جو پٹیشنرز تھے ان کی آرگیومنٹ آرٹیکل 9 سے ریلیٹڈ ہی تھی. شیلا ضیاء اور ان کے سپورٹرز کا یہی کہنا تھا کہ ان کا رائٹ ٹو لائف آرٹیکل 9 کے تحت وائلیٹ ہو رہا ہے اور نہ صرف ان کی زندگی کو خطرہ ہے بلکہ ان کی کوالٹی آف لائف یعنی ایک سٹینڈرڈ جو ان کی زندگی کا ہے وہ بھی خطرے میں ہے. ان کے آرگیومنٹ میں یہ بھی بات تھی کہ زندگی کا مطلب صرف زندہ رہنا نہیں ہے بلکہ اس میں ایک آپ کی عزت کے ساتھ رہنا جسے ہم کوالٹی آف لائف کہہ رہے ہیں، جس میں ہمارے پاس صفائی آ جاتی ہے، ہمارے پاس صاف پانی آ جاتا ہے، ہمارے پاس ایک صحت مند ماحول کا حق آ جاتا ہے. تو یہ سب اسی رائٹ ٹو لائف کے امبریلا کے انڈر آتی ہیں باتیں. تو انہوں نے وابڈا پہ یہی الزام لگایا کہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز کا جو پاسبل نقصان ہے وابڈا نے اسے نظر انداز کیا ہے اور ان کی صحت اور ان کی ڈگنیٹی کے لیے یہ خطرہ ہے. اس کیس میں ہم وابڈا کی پوزیشن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ڈیفینس میں کیا کہا. وابڈا کی آرگیومنٹ یہی تھی کہ گرد اسٹیشن اکنامک اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے امپورٹنٹ تھا، الیکٹریسٹی سپلائی کے لیے امپورٹنٹ تھا. سیکنڈلی وابڈا نے جو ان کی پرانی روٹین پلاننگ ہوتی ہے کنسٹرکشن کو لے کے اسے ہی فالو کیا، نہ کہ اسے اپڈیٹ کیا بیسڈ آن دی لیٹسٹ ریسرچ آن EMF ریڈیشنز کہ وہ ہارمفل ہیں یا نہیں. تو وہ اپنی ہی روٹین پلاننگ کو فالو کر رہے تھے اور جس طرح سے ان کی اس گرد اسٹیشن کی کنسٹرکشن ہونی تھی انہوں نے اسی پلان کو لے کے آگے چل. اس میں ہمارے پاس آبجیکٹیو بھی آ جاتا ہے کہ کورٹ کا ٹاسک کیا تھا. اب اس پٹیشن اور آگے سے وابڈا کے ڈیفینس کے بعد جو کورٹ کا ٹاسک تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ڈٹرمن کرنا تھا پہلی چیز کہ if constructing the grid station in a residential area violated the fundamental right of life، یعنی اگر گرد اسٹیشن اس ایریا میں کنسٹرکٹ ہو جاتا ہے جس ایریا میں پٹیشنرز رہتے ہیں تو کیا ان کا فنڈامنٹل رائٹ یعنی آرٹیکل 9 وائلیٹ ہوتا ہے یا نہیں. دوسری چیز انہوں نے فوکس کرنی تھی کہ انوائرمنٹل ہیلتھ امپیکٹس کیا ہیں، یعنی جو
انوائرمنٹ ہے اس پہ اس گرڈ اسٹیشن کی کنسٹرکشن کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے اور اس سے ایونچولی ہیلتھ امپیکٹس کیا ہوتے ہیں لوگوں پر. اب سپریم کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا دونوں پارٹیز کے سٹینسز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ کیا اس گرڈ اسٹیشن کی کنسٹرکشن اللیگل ہے اور کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کرتی ہے یا نہیں. کسی بھی کیس کو ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے کورٹ اس کیس کے آبجیکٹیوز اپنے سامنے رکھتی ہے. اس کیس کے آبجیکٹیو اس کورٹ کے لیے دو تھے، جن میں سے پہلا یہ تھا کہ ایک ریزیڈینشیل ایریا کے اندر ایک گرڈ اسٹیشن کی کنسٹرکشن کیا اس ریزیڈینشیل ایریا کے رہائشیوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے. اور دوسرا آبجیکٹیو یہ تھا کہ کورٹ دیکھے کہ اس طرح کے گرڈ اسٹیشن کی کنسٹرکشن سراؤنڈنگ انوائرمنٹ پر کس قسم کا ایفیکٹ رکھے گی. ایشو ایٹ ہینڈ یہ ہمارے پاس ایک ریزیڈینشیل ایریا میں ایک گرڈ اسٹیشن کی کنسٹرکشن ہے، اور اس سے جو انسان کی ہیلتھ کے رسکس ہو سکتے ہیں جو کہ ادھر کے ریزیڈنٹس کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، وہ ای ایم ایف ریڈیشن کے ہیں یا الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کے ہیں. اور کویسچن جو اس کیس میں ارائز ہوا وہ آرٹیکل 9 کی وائلیشن کا ہوا. دوسرا آبجیکٹیو جو کورٹ کا تھا انوائرمنٹل اینڈ ہیلتھ امپیکٹ اسیسمنٹ والا، کہ کیا واپڈا نے نیسیسری سٹیپس لیے اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ سراؤنڈنگ انوائرمنٹ کو کسی قسم کا امپیکٹ نہ ہو اور لوکل ریزیڈنٹس کو کسی قسم کا ہیلتھ امپیکٹ نہ ہو اس طرح کی گرڈ اسٹیشن کی کنسٹرکشن سے. اگر واپڈا نے یہ سٹیپس نہیں لیے تو کیا یہ پبلک رائٹس کی وائلیشن ہے، اور اس طرح کے سینیریو میں گورنمنٹ کی کیا ڈیوٹیز ہیں. آرٹیکل 9 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پاکستانی سٹیزنز کو رائٹ ٹو لائف دیتا ہے. No person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law. یہ پاکستان کے ہر شہری کو گارنٹی دیتا ہے کہ انہیں زندہ رہنے کا حق ہے، اور یہ حق صرف فزیکلی زندہ رہنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں جو کوالٹی آف لائف کے فیچرز ہیں وہ بھی انکلیوڈ ہو جاتے ہیں. مثلاً صاف پانی، ہوا، سر پہ چھت، سیفٹی، سارا کچھ. یہ آرٹیکل فردر ایکسٹینڈ ہوتا ہے ڈگنیٹی آف لائف پہ، جو کہ آرٹیکل 14 میں گیون ہے. آرٹیکل 14 جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے دا ڈگنیٹی آف اے مین اینڈ سبجیکٹ ٹو لا دا پرائیویسی آف ہوم شیل بی انوائلیبل. یعنی کہ ہر انسان کی ڈگنیٹی جو ہے، اور لا کے تحت لا کی جو سیٹ کیے ہوئے بیریئرز ہیں ان کے اندر رہتے رہتے اس کے گھر کی پرائیویسی کوئی بھی وائلیٹ نہیں کر سکتا. اور اس کا سب کلاس 2 ہمیں کہتا ہے نو پرسن شیل بی سبجیکٹیو ٹو ٹارچر فار دا پرپز آف ایکسٹریکٹنگ ایویڈنس. لیکن اس سب کلاس کا اس کیس سے تعلق کوئی نہیں ہے. یہ آرٹیکل جو رائٹ ٹو لائف کا ایک براڈر اسکوپ ہے اسے پروٹیکٹ کرتا ہے اور ری انفورس کرتا ہے میننگ آف لائف کو، جہاں پہ انسانی ڈگنیٹی کی بات آ جاتی ہے. اگر ہم دنیا کے مختلف کانسٹیٹیوشنل لا ریجیمز دیکھیں تو ان میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈگنیٹی آف اے پرسن رائٹ ٹو لائف میں انکلوڈیڈ ہوتی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا کیس من ورسز الیونس ہمیں بتاتا ہے کہ رائٹ ٹو لائف انکلیوڈس باڈیلی انٹیگریٹی ایز ویل. یعنی کہ ہر انسان کا جو رائٹ ٹو لائف ہے اس میں اس کی جو جسمانی انٹیگریٹی ہے وہ شامل ہے. اس کے بعد اگر ہم انڈین رجیم کو دیکھیں تو اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ انڈین کورٹس نے بھی لائف کی ڈیفینیشن کو ایکسپینڈ کیا ہے، اور اس میں لائیولیہڈ اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ کو بھی شامل کیا ہے. تو یہاں پر کورٹس نے ایک پریکاشنری پرنسپل کی اپروچ کو دیکھا. کورٹس کا سٹینس یہ تھا کہ اگر آپ ایک چیز کے بارے میں انسرٹین ہو، وہ انسرٹینٹی کسی بھی پاسبل ہارمفل ایکشن کو جسٹیفائی نہیں کرتی. واپڈا کا اس میں سٹانس یہ تھا انہیں اس چیز کی شورٹی نہیں تھی
کہ اس طرح کی گریڈ اسٹیشن کی کنسٹرکشن لوگوں کی ہیلتھ کو یا انوائرمنٹ کی ہیلتھ کو کس طرح افیکٹ کر سکتی ہے. اگر ان کو شورٹی تھی بھی تو ان کی جو ریسرچ تھی وہ تھوڑی سی آؤٹ ڈیٹڈ تھی ایز کمپیئر ٹو دا ریسرچ پٹ فارورڈ بائی دا پٹیشنرس. تو کورٹ نے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھا اور کافی ڈیبیٹ کے بعد یہ چیز ڈیسائیڈ کی کہ اگر وابڈا انشور ہے، اگر وابڈا کو اس چیز پہ کوئی شک ہے کہ اس طرح کی گریڈ اسٹیشن کی کنسٹرکشن لوگوں کے ہیلتھ کو اور انوائرمنٹ کی ہیلتھ کو افیکٹ کرے گی، اور وابڈا پھر بھی اس طرح کا گریڈ اسٹیشن بنانے جا رہا ہے، تو یہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے. اب ہم اپلیکیشن کی بات کر لیتے ہیں. ہم نے فیکٹس بھی دیکھ لیے ہیں، ہم نے دونوں سائڈس کی آرگیومنٹس بھی دیکھ لیے ہیں، ہم نے کورٹ کا آبجیکٹیو بھی دیکھا ہے، ہم نے ایشوز بھی دیکھ لیے ہیں، ہم نے رولز بھی دیکھ لیے ہیں، ہم نے ڈیٹیل میں آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 14 کو بھی ڈسکس کر لیا. اب ہم ان کی اپلیکیشن کو ڈسکس کرتے ہیں. ان ٹرمز آف رائٹ ٹو لائف، کورٹ نے یہی انالائز کیا کہ رائٹ ٹو لائف جو آرٹیکل 9 کے انڈر ہم نے ڈسکشن کی ہے، وہ نہ صرف ایک میئر ایگزسٹنس کی بات کرتا ہے، صرف رائٹ ٹو لائف ہی نہیں بلکہ آپ ڈگنیٹی کے ساتھ زندہ رہیں، اس میں یہ ڈسکشن ہے. ریگارڈنگ ہیلتھ ہیزرڈس فرام ای ایم ایف، کورٹ نے یہ دیکھا کہ ایون دو کوئی کنکلوسیو ایویڈنس موجود نہیں تھا یا اٹ واز اسٹل انڈر ڈیبیٹ کہ ای ایم ایف کے ہیلتھ افیکٹس کیا ہیں، لیکن ایگزسٹنگ ریسرچ بھی تھی، یعنی ایگزسٹنگ اسٹڈیز بھی تھیں اور سائنٹیفک ریسرچ بھی تھی جن کی بیسس پہ ایک تھورو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی بفور وابڈا اسٹارٹیڈ اٹس کنسٹرکشن آن دی گریڈ اسٹیشن. یعنی اٹ واز وابڈاز ڈیوٹی کہ وہ پہلے ایگزسٹنگ اسٹڈیز بھی دیکھتے، سائنٹیفک ریسرچ بھی دیکھتے، یہ دیکھتے کہ ان کی کنسٹرکشن جو گریڈ اسٹیشن کی کنسٹرکشن ہے، اور اسپیشلی ایک ریزیڈینشیل ایریا میں، تو اس کی وجہ سے لوگوں پہ کیا ایفیکٹس آنے تھے. جب ہم اسپیسیفکلی وابڈا کے فیلئر کی بات کرتے ہیں تو کورٹ نے یہی دیکھا کہ ان کے پارٹ پہ ڈیو ڈیلیجنس نہیں تھی، یعنی کہ انہوں نے پراپر کیئر شو نہیں کی، انہوں نے احتیاط نہیں کی، انہوں نے ریسرچ نہیں دیکھی، انہوں نے ایگزسٹنگ اسٹڈیز بھی نہیں دیکھی جیسے ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا. اینڈ تھرڈلی، انہوں نے گریڈ اسٹیشن کی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ نہ پبلک سے کنسلٹ کیا نہ ہی ایکسپرٹس سے کنسلٹ کیا. اگر ہم انوائرمنٹل امپیکٹ کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ ماحولیاتی آلودگی سے ریلیٹڈ کورٹ نے کیا کہا، تو کورٹ نے یہی ہائی لائٹ کیا کہ کسی بھی طرح کی انوائرمنٹل پولوشن، یعنی کہ ایئر پولوشن ہو جائے یا واٹر کنٹامنیشن ہو جائے یا کسی بھی طرح کی انوائرمنٹل پولوشن، اس سے پبلک ہیلتھ ضرور افیکٹ ہوگی اینڈ ایونچولی آپ کا رائٹ ٹو لائف بھی وائلیٹ ہوگا، بیکاز آپ کا رائٹ ٹو لائف افیکٹ ہو رہا ہے. یہی انٹرپریٹیشنس ہمارے پاس ایم سی مہتا اور رورل لٹیگیشن اینڈ انٹائٹلمنٹ کینڈرا کے پریویس رولنگس جو تھیں ان سے الائن کر لی تھی. سو کورٹ نے پبلک ہیلتھ کو لنک کیا رائٹ ٹو لائف سے. ایپلیکیشن کے انڈر ہمارے پاس لاسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے پبلک کنسلٹیشن اور ٹرانسپیرنسی کا. تو اس میں کورٹ نے دو چیزوں پہ اسٹریس کیا، دو چیزوں کی امپورٹنس پہ اسٹریس کیا. پہلا تھا پبلک ہیئرنگس اور دوسرا تھا رائٹ ٹو آبجیکٹ. جب ہم پبلک ہیئرنگس کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وابڈا کا فیلئر یہ تھا کہ انہوں نے پبلک سے کنسلٹ نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے ایکسپرٹ سے کنسلٹ کیا، جس کی وجہ سے اگر وہ پہلے ہی ان کے آبجیکشن سن لیتے، ان سے کنسلٹیشن کر لیتے، تو دے وڈ ہیو نون کہ یہ پروجیکٹ ہارمفل ہے. دوسری چیز رائٹ ٹو آبجیکٹ. ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اس کیس میں جو پٹیشنرز تھے انہوں نے آبجیکٹ کیا اینڈ ایونچولی انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی اگینسٹ وابڈا. اگر رائٹ ٹو آبجیکٹ کو پراپر امپورٹنس دی جاتی اور وابڈا پہلے ہی ان کی آبجیکشنس کو کنسیڈر کر لیتا، جیسے ان کے ہیلتھ کنسرنس تھے ریگارڈنگ دی ای ایم ایف ریڈیشنس یا ہیلتھ امپیکٹ جو پورے گریڈ اسٹیشن کا ان کے ریزیڈنس پہ ہونا تھا، تو اگر اس چیز کو پہلے ہی مد نظر رکھا جاتا تو یہاں تک پہنچتی ہی نہ.
تو کورٹ نے وابڈا کو یہی آرڈر کیا کہ ان دونوں پوائنٹس کو مزید فیوچر میں جو بھی پروجیکٹس ہوں گے ان میں دیکھا جائے، پبلک سے کنسلٹ کیا جائے اور ان کے کوئی بھی آبجیکشنس ہوں ان کو کنسیڈر کیا جائے۔ یہ کیس صرف ایک گریڈ اسٹیشن کا نہیں ہے، بلکہ اس کیس نے پاکستان میں رائٹ ٹو لائف کے کانسیپٹ کو ریڈیفائن کیا۔ اس کیس نے سیٹ کیا کہ لائف صرف جینا نہیں ہے بلکہ عزت اور اعتماد کے ساتھ جینا ہے۔ آپ کا سراؤنڈنگ انوائرمنٹ بھی آپ کے رائٹ ٹو لائف میں انکلوڈیڈ ہے اور یہ بھی آپ کا حق ہے۔ اس فیصلے نے انوائرمنٹل رسکس جیسے کہ پولیوشن اور ریڈیشن کو فنڈامنٹل رائٹ سے جوڑ دیا اور ان کو انٹرپریٹ کرنے کا طریقہ بدلا، اور اس ڈیسیجن نے یہ بھی کنفرم کیا کہ گورنمنٹ اتھارٹیز کو پبلک کنسلٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کیس میں پٹیشنرز کے کلیم کو ویلڈ ریکگنائز کیا گیا اور کورٹ نے اس چیز کو اکنالج کیا کہ پوٹینشیل ہیلتھ ہیزرڈز ہو سکتے ہیں وابڈا کے اس طرح کے گریڈ اسٹیشن کی کنسٹرکشن سے۔ کورٹ نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا کہ ایڈیکویٹ اسیسمنٹ کسی بھی اس طرح کے پروجیکٹ سے پہلے لازمی ہے۔ اگر فی الوقت جو ایکشنز لیے گئے تھے ان کو دیکھا جائے تو اس میں کورٹ نے نیسپیک کو ایز اے کمشنر اپوائنٹ کیا۔ نیسپیک جو کہ نیشنل انجینئرنگ سروسز پاکستان ہے، ایک اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے جو کہ اسٹیٹ کو کنسلٹیشن دیتی ہے اور کنسٹرکشن وغیرہ کی سہولیات فراہم کرتی ہے اس طرح کے پروجیکٹس میں۔ اس کے بعد جو ای ایم ایف امپیکٹس ہو سکتے تھے لوگوں کی ہیلتھ پہ اور انوائرمنٹ کی ہیلتھ پہ، نیسپاک نے ایز اے کمشنر ان کو ایگزامن کیا، وابڈا کا جو بھی پلان تھا اس کو ریویو کیا اور اس میں آلٹرنیٹیو سجیسٹ کیے۔ اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ وابڈا کی طرف سے بھی سبمٹ کیے جائیں اور پٹیشنر کی طرف سے بھی سبمٹ کیے جائیں۔ فیوچر پریکاشنز میں کورٹ نے 2 چیزوں کو سامنے رکھا۔ نمبر 1 یہ کہ وابڈا کوئی بھی ایسا پروجیکٹ کرنے سے پہلے پبلک کو نوٹس دے اور پبلک کے پاس یہ حق ہو کہ وہ وابڈا کے اس طرح کے پروجیکٹ سے پہلے ان پر آبجیکشن اٹھا سکے، اور کسی بھی اس طرح کی پروجیکٹ کی فائنلائزیشن سے پہلے ہیئرنگز ہوں جن میں پبلک کے نمائندے سامنے آئیں اور اگر ان کو کوئی خدشات ہوں تو اپنے خدشات سامنے رکھیں اور ان کو ایڈریس کیا جا سکے۔ تو یہ تھا شہلا ضیاء ورسز وابڈا کا کیس، جو کہ پاکستانی کانسٹیٹیوشنل لاء کا اور پاکستانی کانسٹیٹیوشنل لاء کی رجیم کا ایک ہسٹوریکل کیس ہے اور ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کا اس کیس سے ریلیٹڈ یا کسی بھی کیس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو کائنڈلی اسے کمنٹس میں مینشن کریں، اور اگر آپ کسی اور کیس پر کوئی اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹس میں مینشن کریں، اور نوٹیفیکیشنز کو ٹرن آن کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔